بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، کہا طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے، ان کے پاس فتنۃ الخارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جابازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ جی ایچ کیو میں چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر پیش، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل کو تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف نیول اسٹاف اور ایئر چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران بھی تقریب میں شریک تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چیف آف دی ڈیفنس فورسز تعیناتی پر پنجاب اسمبلی میں تہنیتی قرارداد۔ ایوان میں پیش تہنیتی قرارداد میں کہا گیا کہ تعیناتی ملک دفاع اور سرحدی سلامتی کے لیے نیا سنہری باب ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار بڑھا، قوم اس قیادت پر مکمل بھروسہ کرتی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ پرابوو سوبیانتو کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے کی دعوت دی تھی۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دورہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مہمان صدر شہباز شریف کے ساتھ وفد کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ پرابوو سوبیانتو صدر مملکت اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے بھی ملاقات کریں گے۔ گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے، گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ سولر پروجیکٹ پر فوری عمل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر احکامات۔ وزیر برائے توانائی نے کہا کہ گوادر میں بجلی کا تعطل 42% کم کیا جا چکا، 6 ماہ میں وولٹیج کو مستحکم کرنے کے لیے جامع پلان ہے۔ گلگت بلتستان میں سولر پروجیکٹ 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ ایران سے بجلی کی خریداری، سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان اور پیٹرولیم مصنوعات پر او ایم سی اور ڈیلرز مارجن بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے بجٹ ریلیز کی سمری بھی ایجنڈے میں شامل۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل اہم اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی حکمت عملی مئی 2026 تک جاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مختلف شعبوں کو دی جانے والی ٹیکس استثنا کو کم کرنے کی سفارش۔ ذہنی مریض سے کسی کو بھی فیض حاصل نہیں ہوگا، بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی شہداء کے حق میں کوئی بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے پشاور جلسے میں اداروں پر الزام تراشی کی گئی، ان لوگوں نے پیر اور پیرنی کی بھی عزت نہیں کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اس جماعت کا وتیرہ ہے کہ پاکستان کے اداروں پر تنقید کی جائے، کب تک کوئی خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار تک پہنچنے والے آج اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی ریاست ملک کو مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس قوم کی ترجمانی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کو ملک کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے، ان کی پروپیگنڈا مشینیں بیرون ملک سے آپریٹ ہوتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے گھر کے لوگ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جمہوریت چاہتی ہے، کوئی ریڈ لائن کراس نہ کرے۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم سہے، قربانیاں دیں لیکن اداروں کے خلاف نہیں گئے۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت نے تمام کاموں کی ای ٹینڈرنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے نظام میں شفافیت آئے گی، پبلک کا پیسے کو بدعنوانی سے بچانا ہے۔ عابد شیر علی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب، تحریک انصاف کی جانب سے کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ عابد شیر علی کے اسکروٹنی کے کاغذات کلیئر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عابد شیر علی کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ عرفان صدیقی کے انتقال پر خالی نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب، ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی کال واپس لے لی، آرڈیننس پر عمل روک دیا گیا۔ لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور سے 12 مبینہ دہشت گرد گرفتار، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے ہے۔ دہشت گردوں کا سراغ بھارت سے چلنے والی فیس بک آئی ڈی عادل کے ذریعے لگایا گیا۔ دہشت گردوں سے حساس اداروں اور حساس مقامات کی تصاویر، ویڈیوز اور لوکیشنز برآمد، حکام کو بھارتی فنڈنگ کے شواہد بھی مل گئے۔ کراچی میں 3 خواتین کی لاشیں اور بے ہوش مرد کے کیس میں پیش رفت، تینوں خواتین کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن کے مطابق لاشوں پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ لاشوں کی شناخت 52 سال کی سمینہ، 19 سال کی سمرین اور 22 سال کی ماہا کے نام سے ہوئی۔ لاشیں ماں، بیٹی اور بہو کی ہیں۔ بے ہوشی میں ملنے والا 30 سالہ یاسین اسپتال میں زیر علاج۔ ہری پور میں لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق کا قتل، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا شدید احتجاج۔ ڈی ایچ کے اسپتال ہری پور میں طبی سروسز مکمل بند۔ احتجاجی شرکاء کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ موسیٰ خیل میں خسرہ کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ 2 ہفتوں کے دوران وبا نے 10 بچوں کی زندگیاں نگل لیں۔ کھجوری کے علاقے میں جاں بحق ہونے والے بچوں میں 7 بچیاں اور 3 بچے شامل۔ علاقہ وکیلوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت سے فوری ہنگامی اقدامات کی اپیل کر دی۔ رواں سال کی آخری پولیو مہم 15 سے 21 دسمبر تک ملک بھر میں جاری رہے گی۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم میں 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن پولیو ورکرز گھر گھر جا کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ جہانیہ میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ مختلف مقامات پر کھلے مین ہولز موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت نے شہریوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ سالانہ انٹرنیشنل کنزیومر انڈسٹری ایکسپو اور کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد۔ 11 سے 14 دسمبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں 2000 برانڈز اور 55,000 سے زائد وزٹرز کی آمد متوقع۔ نمائش میں 850 سے زائد بین الاقوامی نمائش کنندگان شرکت کریں گے۔ صارفین، ریٹیلرز، امپورٹرز اور انویسٹرز ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے۔ جابر، طالبان کے خلاف عالمی برادری کا واضح موقف۔ آسٹریلیا نے افغانستان کے خلاف خود مختار پابندیوں کا فریم ورک تیار کر لیا۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ کے مطابق اقوام طالبان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہی کے لیے دنیا کے پہلے خود مختار پابندیوں کے فریم ورک کا نفاذ کر دیا گیا۔ طالبان پر براہ راست پابندیاں اور سفری پابندیاں عائد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ افغانستان کو اسلحہ اور متعلقہ مواد یا خدمات فراہم کرنے اور 3 نام نہاد طالبان وزراء اور چیف جسٹس پر بھی مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی کے بعد پھر جھڑپیں، حملوں میں 1 تھائی فوجی ہلاک، 7 اہلکار زخمی۔ کمبوڈیا کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ تھائی فوج نے اشتعال انگیز کارروائیوں کے بعد 2 مقامات پر حملے کیے۔ کمبوڈین فوجی نے جوابی کارروائی نہیں کی۔
اور لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان سپر لیگ کی تقریب، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، لندن میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر سمیت سابق کپتان وسیم اکرم اور رمیز راجہ بھی تقریب میں موجود۔ روڈ شو عالمی سرمایہ کاروں اور شائقین کرکٹ کو اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔